نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے سورہ نحل کی آیا مقدسہ نمبر 89 سورہ کا رکوع 12واں ختم ہو رہا ہے اور پارے کا 14ویں پارے کا 18واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ ایک آیا مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں بڑا وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر اور آپ کی شہادت پر آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قیامت کے دن کا بھی منظر بیان فرمایا ہے کہ آپ قیامت والے دن بھی تمام امتوں پر تمام رسولوں پر گواہ ہوں گے۔ تو پہلے ہم اس آیا مقدسہ کا سلیسہ ترجمہ جسے چبڑ آمدیسا جہل اجاڑ آمدیسا مفہوم کہتا ہے، پہلے ہم اس کا مفہوم جان لیں تاکہ ہمیں آگے بات کرنے میں سمجھنے میں آسانی رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس دن اٹھائیں گے ہم نبعث فی کل امت شہیدا، اٹھائیں گے ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ، مراد ہر ایک امت کا ایک ایک نبی اٹھائیں گے جو گواہی دے گا، علیہم ان پر وہ گواہی دے گا، گواہ لے آئیں گے، من انفسہم انہی میں سے وجئنا بک شہیدا، اور لائیں گے ہم، وجئنا بک ہم لائیں گے آپ کو بھی،
شہیدن علی ہؤلاء، ان سب پر گواہ بنا کر، ان سب گروہوں پر، ان سب امتوں پر، خواہ وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں، کسی فرقہ یا مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، ان میں سے گواہ آئیں گے۔ رسولوں کی امتوں کے رسول گواہ آئیں گے، بت پرستی خبیثوں کے جو خبیث ہیں، لوگ بت پرستی کرتے ہیں، ان کے پادری وغیرہ وہ گواہ آئیں گے، جانے وہ بھی دوزخ میں ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سربا سجود ہوئے، اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ٹکا دی، جھکا دی، اور اس کو اپنا معبود، یہ بات خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اس کو اپنا معبود خیال کر لیا، اس کو اپنا معبود خیال کر لیا، مان لیا، تو معبود سمیت وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ کے سوا اگر کسی اور کو عبادت کے لائق جان لیا، کوئی آدمی کسی کو مجبور کر کے، مار پیٹ کے، ظلم کا بازار گرم کر کے تو جھکنے پہ مجبور کرتا ہے، اور وہ آدمی جھکنے والا دل سے کراہت سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس دل کی کراہت کی وجہ سے اس آدمی کی بخشش فرما دے کہ وہ اس کو معبود نہیں مان رہا، لیکن مجبوراً کسی بنا پر مجبوراً جھک گیا، ہو سکتا ہے ایسی آدمی کی مجبوری کو اللہ دیکھ کر معاف فرما دے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے کسی کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے، معبود تسلیم کرتا ہے، تو ایسا آدمی پکا دوزخی ہے۔ اگر کسی مجبوری کے بغیر ہی بت بنایا اپنے ہاتھ سے، پھر شروع ہو گیا اس کو سجدے کرنے، جس طرح ہندوؤں کے بت ہیں، وہ سفر پہ جاتے ہیں نا، اب تو خیر نیا جدید دور آ گیا ہے، تھا ہوٹلز بھی کھلے ہوئے ہیں، شہر بنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ۔ پہلے وہ ہندو کیا کرتے تھے، ایک بت بنا لیتے تھے ستو کا یا مسی آٹے کا، اس کو بھون لیا، جہاں کہیں بھوک لگی پہلے اس کی ٹانگ توڑ لیا تو کھا لیا، کہا ہمارے خدا نے ہمیں کھلا دیا۔ آگے گئے، پھر دوسری ٹانگ توڑ کے کھا گیا، خدا نے جناب مجھے آج کی بھی روٹی دی۔ تھوڑے سے آگے گئے، بازو توڑ لیا، پھونکنا اتری تو دوسرا بھی توڑ لیا، آج خدا نے دونوں بازو کھلا کے ہمیں روزی دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر جا کے کہیں ٹھہرے تو دھڑ کھا لیا، پھر رج گئے، آگے گئے تو سر بھی کھا لیا، سارا خدا کھا لیا، اور عقیدہ کیا کہ خدا نے رجا دیا۔ چلو ہم مسلمان ہیں، ہم تو مان گے تو رجایا تو خدا نہیں ہے، لیکن اصل خدا نے رجایا ہے۔ اس خدا کو تو خود کھا گیا ہے، جس کو تو نے خود بنایا تھا، جس کا خالق تو خود ہے، کہ خالق جو ہے وہ چاہے تو کھا لے، پر عقل کہاں سے آئے؟ بات تو ہے عقل کی۔ اب مورتی بنا لیتے، اس کو دودھ سے نلاتے ہیں، دودھ سے نلاؤ، ارکے گلاب سے نلاؤ، مورتی تو پھر مورتی ہے نا، مورتی تو پھر مورتی ہے، اس نے کیا پینا، کیا کھانا؟
لیکن اس مورتی کا وہ دودھ جو خود ہڑپ کر جاتے ہیں، بعد میں اترا ہوا خود ہی پی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل دے، بس بات تو عقل کی کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے بنائے، اس کو سامنے جھکنا شروع کر دے۔ چلو ہمارے پر ایک تصور تو ہے نا کہ ہاں خالق ہے، وہ خالق ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے آقا نے ہمارے اندر تصور تو پیدا کیا ہے نا، ہم اس خالق کو خالق تسلیم کرتے ہیں جو تمام کائنات کا خالق ہے، جس نے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بغیر کسی سائنس کے، بغیر کسی جناب آلے کے، قدرت، اپنی کامل قدرت سے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں پہنچا دیا، ماں کے رحم میں 9 مہینے تک رہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پیدا ہو گئے۔ پھر اسی طرح اپنا سلسلہ خدائی چلایا، بڑھتی گئی خدائی، خدا نے اپنی خدائی بڑھانی تھی، اس کی قدرت کو سمجھنا مشکل ہے، صرف اس پر ایمان لانا یہ آسان ہے۔ ایمان لے آؤ بغیر کسی ہیل حجت کے، اور لم یلد ولم یولد، اس پر ایمان رکھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی یہ شان ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کی شان ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس پر ہمارا ایمان ہے۔ چلو، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ایک دن اور ایک دن ہم لائیں گے ہر ایک امت سے ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم جو انہی میں سے ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور محبوب آپ بھی گواہ ہوں گے، عَلَى هَؤُلَاءِ، ان سب پر، عَلَى هَؤُلَاءِ، هَؤُلَاءِ جمع کا صیغہ، عَلَى هَؤُلَاءِ، ان سب پر محبوب آپ گواہ ہوں گے۔ اب اس آیا مقدسہ تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کے گواہ بھی نبی علیہ السلام ہیں، تمام رسولوں کے گواہ بھی آپ آقا علیہ السلام ہیں، اور جنہوں نے غلط سرداریاں قائم کی ان کے بھی گواہ نبی علیہ السلام ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ یا اللہ یہ غلط کام کرتا تھا۔ ہاں، اس آیا مقدسہ کو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ بے شک وہ اپنی قبر میں ہیں، لیکن دیکھتے ہم سب کے اعمال ہیں۔ گواہی ہوتی ہوئی ہے، گواہی ہوتی ہوئی ہے جو دیکھی ہوئی ہو، بغیر دیکھے گواہی مانی نہیں جاتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انبیاء نے اپنی امتوں کی احوال دیکھے اور وہ اپنی اپنی امتوں پہ گواہ بنے گے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے بھی گواہ ہوں گے اور ان سب کے بھی گواہ ہوں گے۔ یہ آیا مقدسہ ہے، یہ شان کریمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی، شان کریمی نے، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے، شان کریمی نے یہ کرم فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو یہ شان دی کہ آپ بھی قیامت والے دن ہم سب کے اعمال کے گواہ ہوں گے، اور انبیاء کے بھی گواہ ہوں گے کہ انبیاء نے بھی اپنا ٹھیک ٹھیک کام کیا یا اللہ، اور انہوں نے تیری وحدانیت کو دنیا میں پہنچایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى مَا هَؤُلَاءِ، محبوب ہم آپ کو بھی لائیں گے، آپ بھی آؤ گے، جینا ہم لائیں گے، ہم بلائیں گے آپ کو،
ہم لے آئیں گے آپ کو شہیدہ گواہ علی ہؤلاء، ان سب پر محبوب آپ کو گواہ بنائیں گے. آگے محبوب جو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے. نازل کیا فرمایا ہے؟ قرآن پاک. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس لیے نازل کیا کہ تاکہ عقل سیکھو، تم عقل سیکھو. عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل سیکھو، تمہیں عقل آ جائے، تمہیں شاید شور آ جائے. شور ہننا دے پترا کے پیچھے نہ چلو، تمہیں شاید سور آ جائے، عقل آ جائے، سور آ جائے. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے الا ہؤلاء، تم سب پر نبی علیہ السلام گواہ ہوں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب ہم نے آپ پر جو قرآن پاک نازل کیا ہے، جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، اس قرآن پاک کی بڑی شان ہے. اس کے اندر تمام کائنات کا ذکر ہے، تمام چیزوں کا ذکر ہے. تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کا ذکر فرما دیا. ادن سے لے کر ابد تک، دنیا بڑھنے سے لے کر دنیا کے اختتام تک، پیدائش سے لے کر قبر تک، آدم سے بڑھنے سے لے کر اخیر آدم تک، ہر چیز کا ذکر فرما دیا. نزلنا علیک الکتاب، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر ایک چیز کا ذکر فرمایا، ہر ایک چیز کا بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، بینات کر دیا ہے. قرآن پاک کے اندر ساری ہے ہی بینات، جو عام انسان کو سمجھ نہیں آتی. جھوٹ بولتا ہے میں نے بینات کر دیا نا، بینات کر دیا. بینات کا معنی ترجمہ تو تجھے آتا نہیں. بینات اس طرح ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے سرہنا، اپنی طرف ان کو میل کر، تو سر کر کے اتر پڑے. یہاں اترنے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اللہ فرما رہا ہے اپنی طرف میل کر، اپنی طرف ساتھ اپنی آواز پہ ان کو ہلا لے کہ تو آواز دے تو وہ دوڑتی ہے. وہ سر کر کے شاکب اترے نا، نہ کوئی اس کا مفہوم نہ ملتا ہے آیت سے، آیا مقدسہ سے، نہ اس کا کوئی ترجمہ ملتا ہے، نہ وہ بات ہوتی ہے پٹھا سیدھا ہوا کہ تو سر نہ کر کے شہاب شاکب اتار دیے. یہ ہے آمد عیسیٰ کا جہالت بھرا معجزہ. اس کے ہماری بھی اس معجزے پہ بڑے فخر کرتے ہیں. اور میں نے کہا عقل سیکھو نا، کیا اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنا عقیدہ صحیح کرو. واہ جی واہ، واہ جی واہ، عقیدہ صحیح کرو. جی میرا عقیدہ صحیح نہیں نا، تو پھر آمد عیسیٰ کا عقیدہ تو بالکل چبڑوں والا ہے. انتہائی چبڑ انسان، یبڑ انسان، اتلم بعد ذالک زنیم. قرآن پاک نے ایسے انسان کو حرام زادہ کہا، اتلم بعد ذالک زنیم. اور قرآن پاک کا صحیح مفہوم تو نہ بدل، جو مفہوم ہے وہی تو رہنے دے. سر ہننا کا نیچے اترنے کا مفہوم ہی نہیں نکلتا. پوری دنیا کی ڈکشنری اٹھا لو، پوری دنیا کی لغات اٹھا لو، لیکن جہل آدمی، پاگل آدمی، اتلم بعد ذالک زنیم، حرام زادہ آدمی، وہ اپنی طرف سے ہی
اور اگر سننے والے اس کو پتا مجھ سے زیادہ جہل جو ہیں وہ سننے والے ہیں، زیادہ جہل اجڑ مجھ سے زیادہ اجڑ کون ہے؟ سننے والے۔ اگر سننے والوں کو اگر پتا ہوتا تو وہ کہتے سر ہونا کا معنی اترنا ہے ہی نہیں، سر کر کے اترنے، سر کا معنی کسی ڈکشنری میں نہیں اترنا، سر کر کے سے آب ساکب اتر پڑے۔ واہ، یہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے نازل کی، یہ بھی ماضی کا صیغہ نزلنا، نزلہ باب تفعیل سے، نزلہ ينزل تنزیلا فهو منزل، نزلہ ہم نے نازل کیا، نزول ہوا، ہم نے اتارا، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، یعنی آپ پر قرآن مجید، آپ پر قرآن مجید، ایسا قرآن مجید انزل فیہ القرآن ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محبوب ہم نے آپ پر ماہ سیام میں، ماہ رمضان پاک میں قرآن پاک نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان پاک کا پیارا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ ھدی للناس، قرآن پاک ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ھدی للناس وبینات من الفرقان، وبینات من الفرقان، اور ایسی اس کے اندر بینات روشن آیات ہیں جو حق و باطل کا، کفر و اسلام کا فرق نمایاں طور پر بتا دیتی ہیں۔ یہ آیات مقدسات ہیں، اس کے اندر جتنی بھی آیات مقدسات ہیں وہ بیان کر دیتی ہیں۔ احمد عیسیٰ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، احمد عیسیٰ تو خود جاہل ہے، بیان کیا کرے گا؟ اسے تو یہ نہیں پتا، باؤ کو ہٹا دیں تو آگے لفظ کیا بنتا ہے؟ اذکرو، وہ آز کارو بن گیا نا، آز کارو بن گیا نا، جس کا معنی یاد کر رہے ہو نا۔ ہاں تو پھر جاہل آدمی ایسے ہی ترجمے کرے گا نا، ایسے ہی مفہوم بیان کرے گا، ایسے ہی مطلب نکالے گا۔ اسے کیا پتا واذکرو کا مرنا کیا ہے، اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ وہ تو کوئی دل والا ہی بتائے گا، جس نے کوئی 4 دن اپنے اساتذہ کی خدمت کی ہو تو پھر ہی کچھ آتا ہے نا۔ جہل آدمی کھڑا ہو جائے، قرآن پاک پکڑ لے تو دعویٰ کر دے کہ مجھے آتا، اوپر سے دے کے پڑھنا ہی نہ آئے جس کو۔ میں تو سوچ پیدا کرتا ہوں، صرف آپ کی سوچ توجہ دلانی ہے کہ قرآن پاک عام جہل آدمی کو سمجھ نہیں آتا، خاص طور پہ جو آج کل نبی ہیں نا، انتہائی جہل ہے، اجاڑنے۔ عام آدمی قرآن پاک کا ترجمہ اردو پڑھ بھی لیتا ہے، بڑے بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے دیکھے ہیں، اور وہ اردو کا ترجمہ اور مفہوم بڑا ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن کہیں انہیں تھوڑا سا گرامر کا معاملہ آ جائے نا تو ان کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور حالانکہ گرامر جو ہے وہ ہر زبان میں ہے، انگلش بولنے والا اس کو بھی گرامر سکھائی جاتی ہے انگلش بولنے کے لیے، اس میں بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہر انگلش میں، ہر زبان میں ہیں، اس کے قاعدے قانون اکثر ہر زبان میں ہیں، فاعل ہر زبان میں ہے، مفعول ہر زبان میں ہے، فعل ہر زبان میں ہے۔ ہر زبان جب بولی جاتی تو ہر زبان کسی نہ کسی قاعدے اور قانون کے تحت ہے، اسی طرح عربی بھی قاعدے اور قانون کے تحت ہے اور اللہ کے قانون کے تحت ہے۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں قانون نازل فرما دیا، گرامر اسی کتاب ہے، اور اسی کی گرامر جو آدمی سیکھنے والا اسی کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے یہ تمام علوم ہے، ابتدا فارسی، صرف، نحو، شرح جامع، اگر مشکات شریف، تفسیر قرآن آ گیا، اپنا تفسیر حدیث آ گیا، حدیث پاک، یہ سارے کے سارے علوم جتنے ہیں صرف ایک قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہیں۔
تمام علوم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا کیسے ہے۔ اسی طرح تمام زبانیں، ان کی لغت، وہ لغت جتنی بھی لغات اٹھا لو، ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لغت جو اس کی استعمال کی جاتی ہے یا عام فہم بولی جاتی ہے، کوئی سکھائی جاتی ہے، تو جب سکھائیں گے تو اس کی لغت کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کی صرف و نحو کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کے قواعد و ضوابط کو اپنے ذہن میں بٹھانا پڑے گا۔ اب بغیر قواعد و ضوابط کے جب آدمی کھڑا ہو جائے تو مفسر بن جائے، وہ تو اس کو مفسر کو تو ویسے آدمی جاہل کہتے ہیں، اور ایسے جاہل جن کو ہم اپنی زبان میں نیم اللہ کہتے ہیں۔ نیم اللہ یہی ہوتے ہیں نا، مولوی کا تو ویسے مشہور ہے نا، نیم اللہ احمد جیسا ہوتے ہیں نا، کہ جن کو اوپر سے تو پتہ نہیں لیکن غلط تشریح کر کر کے دنیا کو بہکا رہے ہیں، اور اس کے ماننے والے خود جو جاہل ہیں وہ کہتے ہیں اپنا عقیدہ صحیح کرو، عقیدہ صحیح کرو۔ بھئی مجھے تو پتہ چل رہا ہے نا بھی کیسا پڑھ رہا ہے تمہارا خدا، تمہارا نبی، اس کا اللہ بیڑا غرق کرے، جو قرآن پاک کی ٹانگ مروڑتا ہے۔ تو جس طرح اللہ قرآن پاک کو غلط پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو دوزخ میں پھینکے گا۔ وہ تو کہتا ہے نا مسلمان دوزخ میں جائیں گے، نہیں، مسلمان اس طرح قرآن پاک کی ٹانگ نہیں مروڑتے، ان کا ایک لفظ بھی غلط ہو جائے نا، اسی وقت اللہ سے معذرت کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمانا۔ تو یہ تو بڑے فخر سے سارا پڑھتا ہی غلط ہے، پھر شیطان کی طرح اکڑا کھڑا ہوتا ہے، والا قد صرفنا ہے، لفظ صرفنا اوپر لکھا، صرفنا لکھا ہوا ہے۔ پاگل انسان، تم سمجھاتے سمجھاتے میں تھک گیا ہوں، پر لیکن احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو عقل اللہ نے نہ عطا فرمائی۔ چلو آگے بات کرتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، محبوب جو ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے نا، اس کتاب میں ہر ایک چیز کا ذکر فرما دیا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کا ہم نے بیان فرما دیا ہے، وضاحت کے ساتھ بینات کر کر کے۔ احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بیعت نہیں کرتا، اللہ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا ہے تو بینات کر کے بھیجا ہے، ہدایت اس میں بیان فرما دی کہ اس طرح ہدایت ملنی، اس طرح ہدایت ملنی، میرے نبی کی تابع داری کرو، میرے نبی کی وفاداری کرو، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی سے الفت کرو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو، جس سے روکتا ہے رک جاؤ، یہی تو ہے اپنا سیدھی راہ۔ کوئی آج نیا نہ محمد کے فلٹر سے پیدا ہو جائے تو وہ تو حرام زادہ ہی ہے، بالکل۔ رب نے فرمایا ہے کہ روحانی فلٹر خاتم النبیین، اب کوئی فلٹر نبی نہیں آئے گا، اللہ نہیں بھیجے گا، بھیجنا اللہ نہیں بھیجے گا تو محمد کا فلٹر کیسے آ گیا؟ یہ بیوقوف نہیں بنایا تم لوگوں کو، اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں تمہیں بیوقوف بنا لیا نا، اتنا بیوقوف بنایا نا، اتنا اجاڈ بنایا نا کہ لفظ کوئی بدل دیا اور تمہیں عقل نہ آئی۔ چلو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت ہے قرآن پاک کے اندر، اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے اس میں۔ کس لیے؟ وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے، اور خوشخبری ہے ساری چیزوں کی، جنت کی خوشخبری، اللہ سے ملاقات کی خوشخبری، رسول اللہ کی زیارت کی خوشخبری۔ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ساری دنیا کہے گی، یہ کہیں گے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ جب وہ آئیں گے نظر تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ یہی تو ایک منظر میں نے تمہیں دکھانا ہے۔ قرآن پاک نے بار بار کہا ہے کہ میں تم پر سب پر
سب پر نبی کو گواہ بنا کر لاؤں گا۔ تو شاعروں لگلوں نے تو بڑی محبت سے کہا نا، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وبشرا، اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ للمسلمین، 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 نبی کے ماننے والوں کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ قرآن پاک ساری خوشخبریاں تو، ساری محبتیں تو، سارے پیار تو مسلمانوں کے لیے برتا رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، شفا و رحمہ للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن پاک کی شفاعت بھی مسلمانوں کے لیے، قرآن پاک کی رحمت بھی مسلمانوں کے لیے، لیکن لینے والے تو بنو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنین، للمؤمنین، یہاں فرمایا ہدی تبیان لکل شیء، کل شیء، وہدی ورحمہ وبشرا للمسلمین۔ اب تو سیدھا سیدھا اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن پاک تو ہے مسلمانوں کے لیے، ہدایت بھی دیتا مسلمانوں کو، ہدایت بھی مسلمانوں کو، کیونکہ متقی ہوتے ہیں، ہاں متقی ہوتے ہیں، ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، پھر ان کے لیے رحمت بھی ہے، وبشرا، اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے ہدایت لینے کی اور اللہ کی رحمت لینے کی اور اس کی نوید کو پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ